دوستو آداب عرض ہے اور میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا آرٹیکل لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ آرٹیکل ایکچولی ستمبر کے حوالے سے ہے اور جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال سپٹمبر میں جو ہے 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ حملے کیے گئے تھے، اس کو پورے 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اس سے پہلے کہ میں اپنا آرٹیکل شروع کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گی کہ آپ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ستمبر کے مہینے کو ہمیشہ اس حوالے سے یاد رکھتے تھے کہ یہ مہینہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو یوم وفات ہے 11 ستمبر، ہم اس کو اس حوالے سے یاد رکھتے تھے۔ اور دوسرا ایک اور حوالہ تھا کہ جو 6 ستمبر کا، کہ جب 1965 میں پاکستان نے انڈیا سے ایک جنگ جو تھی وہ جیتی تھی۔ لیکن 11 ستمبر 2001 جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہ بھولنے والا ایک ایسا مہینہ ہے جس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ ہر حوالے سے اس مہینے میں ہونے والے جو واقعات تھے 2001 میں، جو امریکہ نے 2001 میں حملہ کیا گیا امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ، اور ان حملوں کے بعد جس میں 3000 لوگ نے اپنی جانیں گنوائی تھیں، اس کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ جو پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے، آج میں اس حوالے سے بات کروں گی۔ اس ایک حملے نے پوری دنیا کو جس انتہا پسندی اور مذہبی شدت پسندی کے اندر لیا ہے، آج ہم اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی۔ میرے آج کے اس کالم کا عنوان ہے 11 ستمبر 2001 سے 11 ستمبر 2021۔ 11 ستمبر کا دن دنیا کی تاریخ میں بہت سے حوالوں سے یاد رکھا جائے گا، نہ صرف امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ ہونے والے حملوں کے حوالے سے، بلکہ ان حملوں کو بہانہ بنا کر امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں مختلف ملکوں پر چڑھائی، جس کی وجہ سے یہ ممالک مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گئے۔ ایک دوسرا حوالہ جس کی وجہ سے اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ وار اگینسٹ ٹیرر نے پوری دنیا کو مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف دھکیل دیا۔ 9/11 کے مبینہ حملوں کے بعد جس طرح امریکہ نے عراق، افغانستان اور یمن پر جنگ مسلط کی اور جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد مارے گئے، ان ملکوں کی معیشت، تجارت، انفراسٹرکچر، غرض یہ کہ یہ ممالک مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا؟ کیا دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا؟ کیا دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہی مذہبی انتہا پسند تنظیموں کا خاتمہ ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے؟ بالکل نہیں۔ دراصل 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج بش نے جس ولولے کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اس کے پیچھے ان کا صرف ایک ایجنڈا تھا کہ اس خطے میں سوویت یونین یا روس اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو ختم کیا جائے۔ ان کے نزدیک یہ ایک طرح کی صلیبی جنگیں تھیں، مگر امریکہ یہ بھول گیا تھا کہ افغانی بنیادی طور پر ایک جنگجو قوم ہے جس نے روس یا سوویت یونین جیسی سپر پاور کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دوسرے،
سوویت یونین کی جنگ کے دوران خود امریکہ نے ان جنگجوؤں کو تربیت دی تھی. وہی یہ جو طالبان ہیں ابھی، ان کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ انہوں نے ہی ٹرین کیا تھا، اور ان کو روس کے خلاف تیار کیا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ افغان طالبان نے امریکہ سے جنگ میں ہار نہیں مانی، اور 20 سال کے بعد جس طرح افغانستان پہ اپنا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، وہ امریکہ کی بدترین ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. امریکہ کو ویتنام کی جنگ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا، جس میں اس نے تقریباً 55,000 سے زائد فوجیوں کو گنوایا تھا. مگر امریکی حکومتیں اپنے اقتدار کی جنگ اور پوری دنیا پر اپنی چودراہٹ اور طاقت کا کنٹرول حاصل کرنے کے نشے میں مست ہاتھی کی طرح دنیا کے امن کو تہس نہس کرتے چلے گئے. امریکہ نے نہ صرف 2001 میں افغانستان میں جنگ شروع کی، بلکہ 2003 میں عراق پر بھی چڑھائی کر دی، جس میں اسے عالمی سطح پر منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ جن مہلک ہتھیاروں کو بنیاد بنا کر اس نے حملہ کیا تھا، وہ ہتھیار آج تک برآمد ہی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے امریکی فوجیوں میں امریکی حکومتوں کے خلاف شدید نفرت نے جنم لیا، اور بہت سے فوجیوں نے خودکشیاں بھی کی. دراصل بارک اوباما نے دیکھ لیا تھا کہ عراق اور افغانستان میں امریکیوں کی ہلاکتیں اور نقصانات جو ہیں بڑھنے لگے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکی حکومتوں کو نے خاص طور پہ امریکہ نے اپنے افغانستان سے انخلا کا اعلان، جب باراک اوباما کی دوسری ٹرم تھی اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 2001 کے اندر اپنی فوجیں بلا لیں گے، اور ظاہر ہے طالبان نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا. عراق کی جنگ نے اصل میں اس پورے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں، عراق کی جنگ نے افغانستان کی جنگ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک امریکی وزیر دفاع تھے، ڈونلڈ رمسفیلڈ، انہوں نے عراق کی جنگ کے موقع پر کہا تھا کہ امریکی فوج کو 5 دن میں تو نہیں تو 5 ہفتے، 5 ہفتے نہیں تو 5 مہینے میں عراق میں رہنا پڑے گا، مطلب یہ کہ ہم عراق کو فتح کر لیں گے. مگر ان کا یہ اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا. امریکہ کو 2 محاذوں پر لڑنا بہت مہنگا پڑ گیا تھا. یہی نہیں، اس کے بعد لیبیا، یمن، شام، مالی میں اپنی من پسند حکومتیں قائم کرنے کے لیے ان ملکوں کو دہشت گردی کا گڑھ قرار دے کر امریکہ نے ان ملکوں پر اپنے حملے جاری رکھے، اور لاکھوں انسان ان حملوں کا نشانہ بنے. پاکستان خود امریکہ کے ساتھ دینے کے پاداش میں دہشت گردوں کا نشانہ بنا، اور تقریباً یہ تو 70,000 جو میں بول رہی ہوں، یہ تو ایک رف آئیڈیا ہے، 70,000 سے کئی گنا زیادہ انسانی جانوں کا نذرانہ جو ہے، یا انسانی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں اس وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ کے ساتھ دینے کے جرم میں. یمن، شام میں امریکہ کے فضائی حملوں نے ان ملکوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، بلکہ ایسے انسانی المیوں نے جنم لیا ہے کہ انسانیت ہی شرما جائے. امریکہ نے ایران کی نفرت، یہ سننے والی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایران کی نفرت اور سعودی عرب کی خوشنودی کے لیے یمن کو ایک ایسا ملک بنا دیا ہے جہاں انسانیت کے لیے، زندگی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ. وہاں پر بھوک، افلاس اور قحط نے مدتوں تک نہ مٹنے والے انسانی المیوں کو جنم دیا ہے. سینکڑوں بچے آج تک قحط اور افلاس سے ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ڈرون حملوں سے دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام عوام اور بچے اس کا برابر کا نشانہ بن رہے ہیں.
شام، لیبیا، یمن اور افغانستان کی جنگوں سے بھاگ کر جانے والے افراد دوسرے ملکوں کے پناہ گزین کیمپوں میں بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں تک پہنچنے کے لیے یہ افراد جس طرح سمندروں کے ذریعے، ظاہر ہے یہ سارے میڈیٹرینین ممالک ہیں، تو سمندر کے ذریعے جب یہ دوسرے ملکوں میں، خاص طور پہ مغربی ملکوں میں ان لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے، تو یہ لوگ سمندری لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں کا جواب کون دے گا؟ وہ تو ہزاروں کے حساب سے لوگ ہلاک ہوئے اس طرح سے اپنے ملک سے بھاگنے۔ اور یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ کس وجہ سے ہوا یہ؟ کیونکہ ان کے ملکوں کے اوپر امریکہ اور دوسری نیٹو فورسز کے حملے جاری تھے، ان کے ڈرون حملے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی عام پبلک اپنے ملکوں کو چھوڑ کے بھاگی ہے اور پھر وہ اس طریقے سے ہلاک ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پناہ گزین کیمپوں میں بدترین زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ، بھلے وہ مغرب ہو، بھلے مشرق ہو، جہاں بھی ہو۔ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ امریکہ کی جو دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اور چین اور روس کو جو نیچا دکھانے اور ان کا اثر و رسوخ اس خطے میں ختم کرنے کے لیے امریکہ نے دنیا کو انتہا پسندی، دہشت گردی، مذہبی منافرت، غربت، افلاس اور نا امیدی کی طرف دھکیلا ہے۔ کئی ٹریلین ڈالر کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان اور لاکھوں انسانوں کی جانوں سے کھیل کر بھی امریکہ کا جو ایجنڈا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اور اب 20 سال کے بعد افغانستان کو واپس دہشت گردوں یعنی طالبان کے حوالے کر کے امریکہ کا افغانستان سے انخلا بہت سے سوالات اور شبہات چھوڑ گیا ہے۔ لاکھوں ڈالر کا اسلحہ اور جنگی سامان اور خاص کر جنگی معلومات اور آلات طالبان کے حوالے کرنے سے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہم کو اب یہ حقیقتیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی اس چودراہٹ کے خلاف، امریکہ نے جس طریقے سے اس خطے میں یہ جو کھیل کھیلا ہے وار اینڈ ٹیرر کا، اس کے خلاف ہم کو پوری دنیا کو اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میں نے جو کچھ کہا ہے آپ اس سے متفق ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی کیوریز ہیں، اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو پلیز مجھے بتائیے گا، میری ویڈیو کے اوپر آپ کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اور میں آپ کے ان سوالوں کا انتظار کروں گی۔ بہت شکریہ۔